میرے کلام سے پہلے آپ تک میرا سلام پہنچے۔ نئی شاعری کے ساتھ آپ کے سامنے مسز تسکین نازش حاضر ہوں۔ آج میں شاعری کے ساتھ ساتھ اپنی نثر بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی اور اپنی زندگی کے کچھ پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ آپ کو میری شاعری سمجھنے، سننے اور پڑھنے میں آسانی ہوگی اور آپ لطف اندوز بھی ہوں گے۔ غزل سے شروع کرتی ہوں۔ برا لہو سے یہ جام و سبو ہے میرے پاس، برا لہو سے یہ جام و سبو ہے میرے پاس، تمہارے جیسا ہی غم، تمہارے جیسا ہی غم ہو بہو ہے میرے پاس۔ برا لہو سے یہ جام و سبو ہے میرے پاس، تمہارے جیسا ہی غم ہو بہو ہے میرے پاس۔ اگلا شعر بہت خوبصورت اور حسین ہے۔ ذرا سی دیر قیام وفا کرو اے دل، ذرا سی دیر قیام وفا کرو اے دل، کیا ہوا غم کا وضو ہے میرے پاس، کیا ہوا غم کا وضو ہے میرے پاس، ذرا سی دیر قیام وفا کرو اے دل۔ غور طلب اگلا شعر ہے۔ ہتھیلیوں پہ نہ ڈھونڈو وفا کی تحریریں، ہتھیلیوں پہ نہ ڈھونڈو وفا کی تحریریں، کتاب دل میں لکھی، کتاب دل میں لکھی گفتگو ہے میرے پاس، ہتھیلیوں پہ نہ ڈھونڈو وفا کی تحریریں، کتاب دل میں لکھی گفتگو ہے میرے پاس۔ بہت دلوں کو چھونے والا شعر ہے یہ۔ وہ ڈھونڈتے ہیں جو سادہ سا ورق بے معنی، وہ ڈھونڈتے ہیں جو سادہ سا ورق بے معنی، غموں سے خالی وہ کاغذ، غموں سے خالی وہ کاغذ کبو ہے میرے پاس۔ وہ ڈھونڈتے ہیں جو سادہ سا ورق بے معنی، غموں سے خالی وہ کاغذ کبو ہے میرے پاس، وہ کاغذ کبو ہے میرے پاس۔ نہ جانے کون سے غم کی تجھے تلاش ہے دوست۔ محبت کرنے والوں کے لیے یہ بہت پیارا سا شعر ہے۔ نہ جانے کون سے غم کی تجھے تلاش ہے دوست، جو ڈھونڈتا رہا مجھے کو بکو ہے میرے پاس۔ میرے پاس تو غم ہی ہے جو ہر گلی کوچے میں مجھے ڈھونڈتا رہا ہے، اے دوست نہ جانے تجھے کون سے غم کی تلاش ہے، نہ جانے کون سے غم کی تجھے تلاش ہے دوست، جو ڈھونڈتا رہا مجھے کو بکو ہے میرے پاس۔ ہماری سن کے کچھ اپنی کوئی کہو نازش، ہماری سن کے کچھ اپنی کہو کوئی نازش، عجب نادان سا دل خوبرو ہے میرے پاس۔ ہماری سن کے کچھ اپنی کوئی کہو نازش، عجب نادان سا دل خوبرو ہے میرے پاس، عجب نادان سا دل خوبرو ہے میرے پاس۔ اب میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گی، اپنی تحریر آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ میں ایک رائٹر اور ایک پوئٹ ہوں۔ شاعری آپ نے میری سنی ہے، دیکھی ہے، آنے والے وقت میں کتابوں میں بھی پڑھیں گے۔ نثر میں آپ کے سامنے 3-4 منٹ کی بیان کرتی ہوں۔
آپس کی باتیں، آپس کی باتیں جو انسان کے بارے میں ہیں۔ عظیم انسان بننے کے لیے کوشش، محنت، لامتناہی تگودو جیسی چیزیں جب تک نہ ہوں انسان مکمل انسان نہیں بنتا۔ مکمل انسان بننے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ شاید یہ سب ہم نہیں کر سکے، اپنی طرف اشارہ کیا ہے، شاید یہ سب ہم نہیں کر سکے۔ شاید اس ہستی کے سینے پر کوئی بھی مہر ہم لگا سکتے تھے عظمت کی، لیکن ہر سو کانٹے بیڑ درختوں کی دیکھا تو ہم ٹھہر گئے، دیکھا تو ہم ٹھہر گئے، درختوں کی بھیڑ میں ہم ٹھہر گئے۔ آرام کی خاطر جب ٹھہرے تو سالوں سال ٹھہرنے سے دل پہ مہر، زبان تھی گنگ، قلم پہ نیند آئی ایسی نیند کہ ہم مدہوش ہوئے۔ درختوں کی بھیڑ میں ہم ٹھہر گئے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، لیکن وہ تھوڑی دیر کا آرام کئی سالوں پہ محیط ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ قلم پہ نیند آئی ایسی نیند کہ ہم مدہوش ہوئے۔ لکھنا چاہا لکھ نہ سکے، لکھنا چاہا لکھ نہ سکے، کرنا چاہا کر نہ سکے۔ لکھنا چاہا لکھ نہ سکے، کرنا چاہا کر نہ سکے۔ سنتے سنتے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ میری زندگی کا سفر ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ لکھنا چاہا لکھ نہ سکے، کرنا چاہا کر نہ سکے، بننا چاہا بن نہ سکے، پانا چاہا پا نہ سکے، کھو گئے ایسے اپنی بھول بھلیوں میں۔ بننا چاہا بن نہ سکے، پانا چاہا پا نہ سکے، کھو گئے ایسے اپنی بھول بھلیوں میں۔ کتنے سال شمار کیے دنیا کی خاطر، سارے کے سارے ہی ایک گلزار بنے۔ زندگی کا سفر جاری ہے، زندگی جاری و ساری ہے، نثر کی صورت میں بیان کر رہی ہوں۔ پانا چاہا پا نہ سکے، کھو گئے ایسے اپنی بھول بھلیوں میں۔ کتنے سال شمار کیے دنیا کی خاطر، سارے کے سارے ہی ایک گلزار بنے۔ اس کو پانی دیتے دیتے خوشبو میں، اس کو پانی دیتے دیتے خوشبو میں، اپنی خوشبو اپنی رنگت ساری کی ساری کچھ یوں بے نام ہوئی۔ سارے کے سارے سال جو اس دنیا کے لیے گزارے تھے وہ میرے لیے ایک حسین سا باغ بن گئے، خوبصورت گلزار بن گیا۔ اس کو پانی دیتے دیتے خوشبو میں، اپنی خوشبو اپنی رنگت ساری کی ساری کچھ یوں بے نام ہوئی۔ گلستان کی خوشبو ہر طرف جو پھیل گئی تو پھر جو اپنی خوشبو تھی میری اس میں کہیں گم ہو گئی۔ ہمیشہ جو تھوڑی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ چیز میں سما جاتی ہے، زیادہ چیز اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ یہی اس میں لکھا ہے، اپنی خوشبو اپنی رنگت ساری کی ساری کچھ یوں بے نام ہوئی، عورت ہی کا روپ ملا۔ امید ہے تمام
शायरात लिखने वाली, सुनने वाली औरतें, बच्चियाँ मेरे इस सेगमेंट को बड़ी मोहब्बत और प्यार से सुनेंगी कि ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र है। औरत ही का रूप मिला जो औरत बेटी थी, जो औरत बेटी थी, बहन थी और माँ भी थी। औरत ही का रूप मिला जो औरत बेटी थी, बहन थी और माँ भी थी। माँ का रूप सबसे ऊपर ही देखा, माँ का रूप सबसे ऊपर ही देखा। ऐसे महसूस हुआ, ऐसे महसूस हुआ कि मेरी माँ ने, किसी माँ ने मेरे कान में सरगोशी की हो। ऐसे महसूस हुआ कि मेरी माँ ने, किसी माँ ने मेरे कान में सरगोशी की हो। वह सरगोशी आप तक पहुँचाती हूँ। मेरे सुनने वालों, मैंने पहले भी आपके सामने ज़िक्र किया था कि मैं आप लोगों से ही सीखती हूँ, आपसे ही जज्बात, एहसासात लेती हूँ और आपके सामने उन्हें परोकर पेश कर देती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये अंदाज़ ज़रूर पसंद आएगा। अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ऐसे महसूस हुआ कि मेरी माँ ने, किसी माँ ने मेरे कान में सरगोशी की हो और वह सरगोशी आप तक पहुँचाती हूँ। वो है माँ की सरगोशी। बहुत गौर और मोहब्बत से सुनने वाली ये शायरी का हिस्सा है। गुमगश्ता पहचान की हामिल माँ हूँ मैं, गुमगश्ता पहचान की हामिल माँ हूँ मैं, जीवन की इस दौड़ में शामिल माँ हूँ मैं, जीवन की इस दौड़ में शामिल माँ हूँ मैं, गुमगश्ता पहचान की हामिल माँ हूँ मैं। बहुत सी माएँ, बहुत सी माएँ इस दुनिया में बड़े अजीम बेटों की परवरिश करके, बड़े अजीम बेटों को पाल के, इस धरती पे निसार करके, इस मुल्क के हवाले करके खुद गुमनाम हो जाती हैं। मैं उन माँओं को, उन औरतों को सलाम पेश करती हूँ। मैंने अपनी जो किताब मेरी प्यार महल है, वो मैंने शुहदा की माँओं के नाम डेडिकेट की हुई है। गुमगश्ता पहचान की हामिल माँ हूँ मैं, जीवन की इस दौड़ में शामिल माँ हूँ मैं, सारे रूप अधूरे छोड़ दिए मैंने। माँ का किरदार बयान कर रही हूँ कि जब इंसान पहले एक नौजवानी में होता है, एक बेटी होती है, फिर वो एक बीवी बन जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, वो औरत का रूप धर लेती है। ये मुख्तलिफ स्टेप वाइज मैंने पोइट्री लिखी है। सारे रूप अधूरे छोड़ दिए मैंने, फिर भी खुश हूँ, फिर भी खुश हूँ, शायद कामल माँ हूँ मैं। फिर से दोहराऊंगी। गुमगश्ता पहचान की हामिल माँ हूँ मैं, जीवन की इस दौड़ में शामिल माँ हूँ मैं, सारे रूप अधूरे छोड़ दिए मैंने, फिर भी खुश हूँ, शायद कामल माँ हूँ मैं। बहुत ही ये शेर अगला गौर तलब है, बहुत प्यारा शेर है और तमाम जो औरतें हैं, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां, उनके लिए बहुत ये प्यारा शेर है। मैं उनके नाम ये करती हूँ। अपने बाग के फूलों की महकार हूँ मैं, अपने बाग के फूलों की महकार हूँ मैं, जड़ की मट्टी जैसी ही बेकार हूँ मैं। जो जड़ होती है ज़मीन के अंदर,
اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ وہ نظر آتی ہے، لیکن اس سے جو تنا نکلتا ہے، اس پہ جو پھول کھلتے ہیں درخت کے اوپر، پودوں کے اوپر، وہ بہت بینی بینی سی خوشبو دیتے ہیں۔ ایک عورت جب ایک معاشرے کی تشکیل کرتی ہے، ایک معاشرے کو بناتی ہے، ایک معاشرے کو سنوارتی ہے، تو یہ اس کا پھر ہے، اس کی یہ پہچان ہے۔ میں نے اسے یہ عظمت دی ہے کہ جو جڑ کی مٹی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اپنے باغ کے پھولوں کی مہکار ہوں میں، جڑ کی مٹی جیسی ہی بیکار ہوں میں، کہ اگرچہ میں جو جڑوں کے ساتھ مٹی لگی ہوتی ہے وہ جیسی بیکار ہوں، لیکن جو تمام پھول کھلے ہوں ان کی میں مہکار ہوں، ان کی میں خوشبو ہوں، کیونکہ ان کی تربیت گئی ہے میری طرف سے۔ پودے پھولوں اور پھلوں سے لد جائیں، پودے پھولوں اور پھلوں سے لد جائیں، پھر سمجھوں گی ماں ہوں اور شاہکار ہوں میں۔ پودے پھولوں اور پھلوں سے لد جائیں، پھر سمجھوں گی ماں ہوں اور شاہکار ہوں میں۔ ماں کا لفظ کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ماں کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے لیے جو 3 درجے دیے ہیں وہ یہی دیے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں عورت نے 3 گنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، زیادہ اچھی تربیت کرنی ہے۔ ایک اچھی ماں ہی ایک اچھی نسل دے سکتی ہے۔ پودے پھولوں اور پھلوں سے لد جائیں، پھر سمجھوں گی ماں ہوں اور شاہکار ہوں میں۔ بہت اگلا یہ پیارا شعر ہے۔ میری خوشبو جن سینوں کا ہار بنے، بچوں کو میں خوشبو کے نام سے بیان کر رہی ہوں۔ ماں پودے کی جڑ کے ساتھ جو مٹی ہے اس جیسی ہے، اور جو پودے ہیں وہ پھولوں سے بھرے ہوتے ہیں، اور جو پھول ہیں وہ اس کی اولاد ہے جن کی وہ پرورش کرتی ہے۔ ہر ماں، ہر ایک ماں۔ میری خوشبو جن سینوں کا ہار بنے، میں ہر ایک ماں کی طرف سے یہ شعر بیان کر رہی ہوں۔ میری خوشبو جن سینوں کا ہار بنے، ان سینوں میں نور کا ایک مینار بنے۔ میری خوشبو جن سینوں کا ہار بنے، ان سینوں میں نور کا ایک مینار بنے۔ اس مینار کے چاروں طرف محبت ہو، اس مینار کے چاروں طرف محبت ہو، اور عبادت کرنے والا پیار بنے۔ ماں کی ذمہ داری بہت ہے، صرف بچوں کو کھلانا پلانا نہیں، سلانا نہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو دین کے قریب کرنا، انہیں دنیا کے نفع نقصان کا سمجھانا، انہیں ہر اچھے برے کی تمیز دینا، اور ایک ایسا انسان تشکیل دینا جو دوسروں کے لیے بے ضرر ہو، نقصان دہ نہ ہو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچے، انسانیت کے لیے سوچے، جس میں کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی تہذیب نہ ہو، بلکہ انسان ہو، انسانوں سے محبت کرنا ہو، کیونکہ ہمارے دین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ انسانوں سے محبت، انسانیت سے محبت، انسانیت کی فلاح اور انسانیت کے لیے کام کرنا، یہی عظمت کی نشانی ہے۔ میری خوشبو جن سینوں کا ہار بنے، ان سینوں میں نور کا ایک مینار بنے۔ اس مینار کے چاروں طرف محبت ہو، اور عبادت کرنے والا پیار بنے۔ عبادت کریں، پیار سے کریں، محبت سے کریں، کہ اصل محبت
جو ہے اس کے حقدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل محبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ انسانوں کی محبت ہمیں اصل محبت کی طرف لے کے جاتی ہے، اس لیے انسانوں سے محبت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم انسانوں سے محبت کرنی نہیں سیکھیں گے، انسانوں کی خدمت کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم دین کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، ہم صحیح انسان نہیں بن سکتے۔ اس مینار کے چاروں طرف محبت ہو اور عبادت کرنے والا پیار بنے، جس پگ ڈنڈی پر میں بیٹھ گئی ہوں آج۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو جس منزل پہ وہ کھڑی ہوتی ہے وہ ایک پگ ڈنڈی سے کم نہیں ہوتی۔ پگ ڈنڈی بہت نازک سا حصہ ہوتا ہے زمین کا۔ جس پگ ڈنڈی پر میں بیٹھ گئی ہوں آج، وہ پگ ڈنڈی منزل کا رہوار بنے۔ وہ پگ ڈنڈی منزل کا رہوار بنے، یعنی منزل پہ پہنچانے والا گھوڑا بن جائے، منزل پہ پہنچانے والا راستہ بن جائے، وہ پگ ڈنڈی جس پہ میں کھڑی ہو جاؤں۔ مقصد ہے جو تربیت انسان کرے، جو تربیت کرے، وہ اس تربیت سے نکلنے والے انسان کسی منزل کی طرف جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کی منزل ہی کوئی نہ ہو۔ جو انسان گم گشتہ ہوتے ہیں، جو بغیر مقصد کے، جو بغیر منزل کے دوڑی جاتے ہیں، انہیں منزلیں کبھی نہیں ملتی۔ پہلے منزلوں کا تعین کرنا پڑتا ہے، مقاصد کا تعین کرنا پڑتا ہے، ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، ان کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، پھر منزلیں طے ہوتی ہیں، راستے طے ہوتے ہیں، پھر منزلوں کا تعین ہوتا ہے، پھر منزلیں ملتی ہیں انسان کو۔ جتنے خواب ادھورے چھوڑے ہیں میں نے، جتنے خواب ادھورے چھوڑے ہیں میں نے، ان خوابوں کا کوئی تو پتوار بنے۔ جتنے خواب ادھورے چھوڑے ہیں میں نے، ان خوابوں کا کوئی تو پتوار بنے۔ انسان زندگی میں خواب دیکھتا ہے، سارے خواب پورے نہیں ہوتے، نہ ہی اسے اتنی فرصت ملتی ہے کہ وہ ہر خواب کی تکمیل کر سکے۔ کسی وقت انسان کو موقع مل جاتا ہے، کسی وقت نہیں ملتا، کہ آخر یہ دنیا فانی ہے، انسان نے یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں کوئی نہیں ٹھہرتا۔ جتنے خواب ادھورے چھوڑے ہیں میں نے، ان خوابوں کا کوئی تو پتوار بنے۔ کہ انسان کسی منزل کا تعین کرے تو اگر وہ منزل تک نہ پہنچ سکے، اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسرے انسان کھڑے ہونے چاہیے۔ جیسے ریلے ریس میں ہوتا ہے، ایک بندہ دوڑتا ہے، وہ اپنی اسٹک دوسروں کو پکڑاتا ہے، پھر آگے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر آگے دوڑے، ریلے۔ یہ دنیا بھی ایک ریلے ریس ہے۔ ایک آتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں مقاصد، دوسرے کے ہاتھ میں سب کچھ دے کے چلا جاتا ہے، پھر اگلا اس دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں اس دنیا کو ریلے ریس سے تشبیہ دیتی ہوں۔ جتنے خواب ادھورے چھوڑے ہیں میں نے، ان خوابوں کا کوئی تو پتوار بنے۔ آنے والی نسلیں ایک سوار سی ہوں، آنے والی نسلیں ایک سوار سی ہوں، اور سوار بھی ایسا جو مینار بنے۔ آنے والی نسلیں ایک سوار سی ہوں، اور سوار بھی ایسا جو مینار بنے۔ مینار بہت اونچا ہوتا ہے، اس پہ جو لائٹ جل رہی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو راستہ دکھاتی ہے۔ مینار کی بہت اہمیت ہے۔ انسان کو بھی ایک اونچے مینار کی طرح ہونا چاہیے، اس پہ روشنی ہونی چاہیے جس پہ دوسرے لوگ جس کو فالو کریں۔ اور سوار بھی ایسا جو مینار بنے، کلیوں اور پھولوں سی رنگت ہو اس کی، کلیوں اور پھولوں سی رنگت ہو اس کی، میرا ہر بچہ ایسا گلزار بنے۔ یہاں بچہ سے مراد میری قوم کے بچے ہیں، میری قوم کے سارے بچے میرے بچے ہیں۔ کلیوں اور پھولوں سی رنگت ہو اس کی،
میرا ہر بچہ ایسا گلزار بنے، بیت چکیں گے سال کچھ اتنے ہی شاید، بیت چکیں گے سال کچھ اتنے ہی شاید، اس منظر میں ایک تصویر ہے ایسی بھی، اس منظر میں ایک تصویر ہے ایسی بھی، جس کا روپ میرے آنگن میں اترا تو۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، انسان کی زندگی میں، ایک عورت کی زندگی میں کون سی تصویر اترتی ہے؟ اس کے شوہر کی، اصل وہ تصویر ہے جو اس کے دل کے اندر رہتی ہے۔ بیت چکیں گے سال کچھ اتنے ہی شاید، اس منظر میں ایک تصویر ہے ایسی بھی، جس کا روپ میرے آنگن میں اترا تو، جس کا روپ میرے آنگن میں اترا تو، پیار محبت الفت چاہت سب اترے۔ امید ہے تمام میرے سننے والے ان شعروں کو بڑی محبت سے سنیں گے، کیونکہ یہ کافی سیگمنٹ میرا بڑا ہے، جس طرح زندگی کا سفر ہے۔ جس کا روپ میرے آنگن میں اترا تو، پیار محبت الفت چاہت سب اترے، روپ نکھار بہار خمار ملے سارے۔ اس کو آپ میرا انٹرویو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے شعروں میں کوئی انٹرویو دیا ہے۔ پیار محبت الفت چاہت سب اترے، روپ نکھار بہار خمار ملے سارے، جس کے پیار کی مستی میں گم ہو کر میں نے، جس کے پیار کی مستی میں گم ہو کر میں نے، سالوں سال یہ دن اور رات گزار دیے، سالوں سال یہ دن اور رات گزار دیے، اس کی خوشبو اپنی خوشبو سے آگے۔ محبت کرنے والوں کے لیے یہ شعر میں ان کے نام کرتی ہوں، جتنی دفعہ وہ یہ شعر پڑھیں گے انہیں محبت کرنے والوں کے رشتے کا تقدس، اس کی پاکیزگی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ رشتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے۔ سالوں سال یہ دن اور رات گزار دیے، اس کی خوشبو اپنی خوشبو سے آگے، کھو کر اس میں اپنا آپ نہال کیا، کھو کر اس میں اپنا آپ نہال کیا، اس پہ نچھاور اپنا ہر ایک سال کیا، کھو کر اس میں اپنا آپ نہال کیا، اس پہ نچھاور اپنا ہر ایک سال کیا، اس پہ نچھاور اپنا ہر ایک سال کیا، اس کا آنگن اور در و دیوار ہیں یہ، اس کا آنگن اور در و دیوار ہیں یہ وہ ہے ایک خوشبو اس کی مہکار ہے یہ، کہ یہ میرے بچوں کا جو باپ ہے یہ اس کی مہکار ہیں، وہ ایک خوشبو ہے اور یہ بچے اس کی مہکار ہیں۔ پھر سے یہ شعر پڑھوں گی۔ سالوں سال یہ دن اور رات گزار دیے، اس کی خوشبو اپنی خوشبو سے آگے، کھو کر اس میں اپنا آپ نہال کیا، اس پہ نچھاور اپنا ہر ایک سال کیا، اس کا آنگن اور در و دیوار ہیں یہ، وہ ہے ایک خوشبو اس کی مہکار ہیں یہ، وہ ہے ایک خوشبو اس کی مہکار ہیں یہ، میرے ہر بچے کو عطا کر دے یا رب، میرے ہر بچے کو عطا کر دے یا رب،
اپنے باپ کی مہک نیا گلزار ہیں یہ، میرے ہر بچے کو عطا کر دے یا رب، اپنے باپ کی مہک نیا گلزار ہیں یہ، ٹہنی ٹہنی پھول ہو نازش ہمسائے، ٹہنی ٹہنی پھول ہو نازش ہمسائے، روشنی ان کی ہر ذرے کو چمکائے، ٹہنی ٹہنی پھول ہو نازش ہمسائے، روشنی ان کی ہر ذرے کو چمکائے، روشنی ان کی ہر ذرے کو چمکائے۔ اس سے آپ کو میری زندگی کے سفر کا کافی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ایک غزل پہ میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام کروں گی، جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کتنی برساتوں کا پانی رگے جاں میں اترا، کتنی برساتوں کا پانی رگے جاں میں اترا، بن کے ایک قطرۂ خون دل کے مقام میں اترا۔ بہت پیارا سا یہ شعر ہے، ذرا ہے غور طلب۔ کتنی برساتوں کا پانی رگے جاں میں اترا، بن کے ایک قطرۂ خون دل کے مقام میں اترا، ہم سمجھتے رہے یہ کھیل تماشا ہے حیات، ہم سمجھتے رہے یہ کھیل تماشا ہے حیات، عشق تھا عشق تھا جیسے کوئی تیر کماں میں اترا، ہم سمجھتے رہے یہ کھیل تماشا ہے حیات، عشق تھا جیسے کوئی تیر کماں میں اترا۔ اگلا شعر بہت پیارا، بہت غور طلب شعر ہے۔ بستی شاہ و گدا مٹتی رہی ہر ساحل پر، بستی شاہ و گدا مٹتی رہی ہر ساحل پر، بحر غم جب سے ہے اس اشک رواں میں اترا، بحر غم جب سے ہے اس اشک رواں میں اترا، بستی شاہ و گدا مٹتی رہی ہر ساحل پر، خوب اٹکیلیاں کرتے رہے حالات میرے، خوب اٹکیلیاں کرتے رہے حالات میرے، جب سے یہ درد میرے لفظ و بیاں میں اترا، خوب اٹکیلیاں کرتے رہے حالات میرے، جب سے یہ درد میرے لفظ و بیاں میں اترا، کر کے تاریک سیاہ راتوں میں منظر سارا، کر کے تاریک سیاہ رات میں منظر سارا، کوئی طوفان میرے سود و زیاں میں اترا، کر کے تاریک سیاہ رات میں منظر سارا، کوئی طوفان میرے سود و زیاں میں اترا، ہو گیا ختم محبت کا تقدس سارا، ہو گیا ختم محبت کا تقدس سارا، کیسے ہر چہرہ یہاں عکس بتاں میں اترا، ہو گیا ختم محبت کا تقدس سارا، کیسے ہر چہرہ یہاں عکس بتاں میں اترا، دیکھتے رہتے ہیں نازش اسی تصویر کو ہم۔ بہت پیارا شعر، دلوں میں رکھنے والا شعر ہے۔ دیکھتے رہتے ہیں نازش اسی تصویر کو ہم، جب سے ہے اپنے کوئی وہم و گماں میں اترا، دیکھتے رہتے ہیں نازش اسی تصویر کو ہم، جب سے ہے اپنے کوئی وہم و گماں میں اترا۔ شاعری بہت ایک پاکیزہ سا سفر ہے، یہ نہ تو زبردستی کا سودا ہے، نہ تو دیکھا دیکھی کا سودا ہے، اور نہ ہی یہ وقت گزاری کا سودا ہے، یہ ایک بہت حسین چیز ہے، کیونکہ
جو شاعر ہے، جو لکھنے والا ہے، وہ لوگوں کا مشاہدہ کرتا ہے. لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ چونکہ لکھنے والا زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو بہت غور سے دیکھتا ہے، ان کے اثرات زیادہ وہ لیتا ہے، اس لیے انہیں لفظوں کا وہ روپ دے دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم زبردستی شاعری کر لیں یا سیکھ لیں، یہ ناممکن ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلم میں روانی پیدا کر دے، تمہارے قلم میں کوئی سر پیدا کر دے، کوئی چیز پیدا کر دے. میں نے اپنی جتنی غزلیں پڑھی ہیں اپنے دوسرے چینل پیار محل میں نے ساری غزلیں اسی لے میں ساری تحریریں پڑھی ہیں جس وزن پہ میں نے انہیں لکھا ہے. اس وزن پہ وہ لکھی گئی ہیں، اسی وزن پہ، اسی گرامر کے حساب سے میں نے ان کی ادائیگی کی ہے. سننے والوں کو وہ اتنی اچھی تو نہیں لگتی، لیکن میں نے اس لیے انہیں اسی ترتیب سے بولا ہے کہ آنے والے وقت میں جب انہیں کوئی پڑھے گا تو ان کے لیے ان کی موسیقی بنانا، ان کو ترنم سے پڑھنا، ان کو جس طرح سے مرضی پڑھنا ان کے لیے آسان ہوگا. اپنا جس پلیٹ فارم پہ میں نے غزل لکھی ہے اسی پلیٹ فارم کے تحت میں نے وہ بولی ہے. امید ہے آپ لوگوں کی ضرور رہنمائی ہوگی. اب ایک چند شعر اور بیان کرتی ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے. ان کا تعلق انسانی تربیت سے ہے کہ اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو مر نہیں جانا، زندہ بھی رہنا ہے، جینا بھی ہے، جی کے بھی دکھانا ہے. مرنے والے لوگوں کا کام محبت کرنا نہیں. محبت وہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو سکون دیں، اطمینان دیں، انہیں پریشانیوں سے بچائیں. یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں کہ اپنے لیے بھی پریشانی پیدا کرو اور دوسرے کے لیے بھی پریشانی پیدا کرو. یہ کوئی محبت نہیں. میں ایسے محبت پیار کا نام نہیں دیتی. پیار بہت ایک لطیف جذبہ ہے جو کہ ہر کسی کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. جو بھی ہو، اس میں جو بھی انسان ہو، اس میں انسانوں کی کوئی تفریق نہیں. چند شعر پیش کروں گی، پھر میں اپنے اس ویڈیو کا اختتام کروں گی. ہار کے دیکھ لیا جیت کا سامان کرو. ہار کے دیکھ لیا جیت کا سامان کرو. جن کی تکمیل نہیں ایسا نہ ارمان کرو. جن کی تکمیل نہیں ایسا نہ ارمان کرو. ڈگمگاتی ہوئی کشتی سی جواں راتوں میں، ڈگمگاتی ہوئی کشتی سی جواں راتوں میں، ڈوب جائے نہ یہ حالات کی پہچان کرو. ڈگمگاتی ہوئی کشتی سی جواں راتوں میں، ڈوب جائے نہ یہ حالات کی پہچان کرو. محبت کرنے والوں کے نام ہے کہ محبت کرو تو اس طرح کرو کہ ڈوب نہ جاؤ، بلکہ اس کی اچھی خوشبو چھوڑو. دوسروں کے لیے اچھے فٹ سٹیپس چھوڑو جو کہ دوسروں کی رہنمائی کریں، نہ کہ ان کا بیڑا غرق کر دیں. ڈگمگاتی ہوئی کشتی سی جواں راتوں میں، ڈوب جائے نہ یہ حالات کی پہچان کرو. ہے جہالت کا ہی ایک روپ فحاشی ساری، ہے جہالت کا ہی ایک روپ فحاشی ساری. اس میں گم ہو کے تقدس نہ پریشان کرو. میرا یہ شعر اگر کسی کو ناپسند آئے تو اس کے لیے میں پیشگی معافی کی درخواست کرتی ہوں. مجھے معاف فرما دینا. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے شاعر جو لکھتا ہے وہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے.
ہے جہالت کا ہی ایک روپ فاشی ساری، اس میں گم ہو کے تقدس نہ پریشان کرو، پیار کی سیج پہ بے پہرا ہی رہنے دو کوئی، پیار کی سیج پہ بے پہرا ہی رہنے دو کوئی، ان مشینوں کے حوالے نہ یہ انسان کرو، پیار کی سیج پہ بے پہرا ہی رہنے دو کوئی، ان مشینوں کے حوالے نہ یہ انسان کرو۔ انسان آج کل مشینوں کے پہرے میں ہے، مشینوں کے پہرے میں ہے، جو لکھتا ہے وہ اس کا اسی وقت آگے پہنچتا ہے، جو سوچتا ہے وہ آگے پہنچتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے، جو وہ کرتا ہے وہ دنیا کی نظروں میں ہوتا ہے۔ تو میں نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ پیار کو مشینوں کے حوالے نہ کرو، یہ موبائلوں کے حوالے نہ کرو، لیپ ٹاپوں کے حوالے نہ کرو، ان کی باتوں کے حوالے نہ کرو، ان کا تقدس خراب نہ کرو، ان کو ان پہروں سے آزاد رکھو، پیار کی سیج پہ پیار کی سیج یہ بے پہرا ہی رہنے دو کوئی، ان مشینوں کے حوالے نہ یہ انسان کرو، منتظر کب سے کھڑی ہیں یہ مخالف لہریں، منتظر کب سے کھڑی ہیں یہ مخالف لہریں، قد سے اونچے نہ کھڑے ریت کے طوفان کرو، منتظر کب سے کھڑی ہیں یہ مخالف لہریں، قد سے اونچے نہ کھڑے ریت کے طوفان کرو، خوب دیکھا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، خوب دیکھا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ڈوب کر کہتے ہیں، ڈوب کر کہتے ہیں پچھتاوے کا اعلان کرو، پہلے محبت کرتے ہیں، جب ناکام ہو جاتی ہے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے تو بیکار ہی کیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ محبت میں ایسا نہیں ہوتا۔ خوب دیکھا ہے زمانے میں محبت کا مزاج، ڈوب کر کہتے ہیں پچھتاوے کا اعلان کرو۔ بہت پیارا سا یہ شعر ہے کہ ہر وقت اس حسین دنیا میں ایسی ایسی اٹریکشن ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے، اس حوالے سے یہ شعر ہے، منتظر کب سے ہیں نازش یہ گناہ کی بوندیں، منتظر کب سے ہیں نازش یہ گناہ کی بوندیں، کر کے غلطی نہ کبھی خود کو پشیمان کرو، منتظر کب سے ہیں نازش یہ گناہ کی بوندیں، کر کے غلطی نہ کبھی خود کو پشیمان کرو، کر کے غلطی نہ کبھی خود کو پشیمان کرو، منتظر کب سے ہیں نازش یہ گناہ کی بوندیں، کر کے غلطی نہ کبھی خود کو پشیمان کرو۔ اتنی لمبی تحریر میں اگر کوئی غلط بیانی ہو گئی ہو تو میرے سننے والوں معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ اللہ حافظ۔ ایک انسان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جن کو وہ کور کرتا ہے، لیکن ہر انسان کی جس چیز کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہوتی ہے، چاہے اس کی منزل ہو، مقاصد ہو، محبت ہو، پیار ہو، وہ اسے زندہ رکھتا ہے۔ میں نے اس کے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ لکھنے والے آپ سے ہی سیکھتے ہیں، آپ کے بارے میں لکھتے ہیں، قلم ہمارا چلتا ہے، الفاظ بھی تقریباً آپ کے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں چند اشعار اور پیش کرتی ہوں، امید ہے آپ انہیں اپنے دل میں ضرور جگہ دیں گے۔ شعر میں شاعری کی زبان میں بیان کروں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں شعر لکھوں اور شاعری کی زبان میں آپ کے سامنے پیش نہ کروں۔
راہیے منزل انجان ہوئے ہم دونوں، راہیے منزل انجان ہوئے ہم دونوں، کسی راستے کی تو پہچان ہوئے ہم دونوں، کسی راستے کی تو پہچان ہوئے ہم دونوں، راہیے منزل انجان ہوئے ہم دونوں۔ بہت پیارا شعر ہے۔ کیسا بے رنگ تھا، کیسا بے رنگ تھا صحرائے محبت کا وجود۔ میرے سننے والوں، میرا یہ شعر پسند آئے تو اسے اپنے دل میں جگہ ضرور دینا۔ کیسا بے رنگ تھا صحرائے محبت کا وجود، عشق کے جسم میں، عشق کے جسم میں یک جان ہوئے ہم دونوں۔ نئی سوچ دی ہے، نیا شعر ہے، نیا خیال ہے، اور یہ میں نے نئی نسل سے ہی سیکھا ہے۔ کیسا بے رنگ تھا صحرائے محبت کا وجود، عشق کے جسم میں یک جان ہوئے ہم دونوں۔ بہت پیارا اور خوبصورت شعر ہے۔ بیچ کر سود و زیاں، بیچ کر سود و زیاں عشق کے بازاروں میں، بیچ کر سود و زیاں عشق کے بازاروں میں، کچھ خریداروں کا، کچھ خریداروں کا ارمان ہوئے ہم دونوں۔ میں اپنا یہ شعر محبت کرنے والوں کے نام کرتی ہوں۔ بیچ کر سود و زیاں عشق کے بازاروں میں، کچھ خریداروں کا ارمان ہوئے ہم دونوں۔ وقت نے کتنے بے ہنگم سے پھیلائے کانٹے۔ امید ہے میرے سننے والوں، آپ میرا یہ شعر کئی سالوں تک یاد رکھیں گے۔ وقت نے کتنے بے ہنگم سے پھیلائے کانٹے،
دور بیٹھے ہی دور بیٹھے ہی لہو لہان ہوئے ہم دونوں، دور بیٹھے ہی لہو لہان ہوئے ہم دونوں، عشق کے جسم میں یک جان ہوئے ہم دونوں، ایک سے ایک ملائیں تو 11 ہوں گے، ایک سے ایک ملائیں تو 11 ہوں گے، ہاتھ خالی تھے ہاتھ خالی تھے پشیمان ہوئے ہم دونوں، ایک سے ایک ملائیں تو 11 ہوں گے، ہاتھ خالی تھے پشیمان ہوئے ہم دونوں، راہیے منزل انجان ہوئے ہم دونوں۔ بہت پیارا شعر ہے۔ یوں بدلتی نہیں قسمت کبھی انجانے میں، یوں بدلتی نہیں قسمت کبھی انجانے میں، اس محبت میں قیمتی انسان ہوئے ہم دونوں پیار کرنے والے بہت قیمتی، بہت حسین، بہت نایاب ہوتے ہیں۔ یوں بدلتی نہیں قسمت کبھی انجانے میں، اس محبت میں قیمتی انسان ہوئے ہم دونوں، ٹوٹے پھوٹے سے مقدر کی دیواروں پہ نہ جا، ٹوٹے پھوٹے سے مقدر کی دیواروں پہ نہ جا، آنسوئے قلب سے مرجان ہوئے ہم دونوں، ٹوٹے پھوٹے سے مقدر کی دیواروں پہ نہ جا، آنسوئے قلب سے مرجان ہوئے ہم دونوں۔ بہت خوبصورت اور یاد رکھنے والا شعر ہے۔
اور روز پوچھا نہ کرو، روز پوچھا نہ کرو، گرمی ہجران نازش، روز پوچھا نہ کرو، گرمی ہجران نازش، بھیگے موسم کے، بھیگے موسم کے ترجمان ہوئے ہم دونوں، بھیگے موسم کے ترجمان ہوئے ہم دونوں، بیچ کر سود و زیاں عشق کے بازاروں میں، کچھ خریداروں کا ارمان ہوئے ہم دونوں۔ سامعین، میرے شعر پسند آئے تو آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔